بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے تفہیمات سیریز کا۔ اس کا نام میں نے تفہیمات اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں خود ایک طالبہ ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کی۔ تو جس طرح سے میں چیزوں کو سمجھ رہی ہوں اسی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس میں کوئی چیز کے فہم میں غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں آپ کو غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں فطرت کی بات کی تھی اور وہیں پہ میں نے ایک لفظ لکھا ہوا تھا مسلمات، یعنی عقلی مسلمات۔ تو مسلمات کو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ مسلمات ہوتے کیا ہیں۔ مسلمات سے مراد ہوتی ہے حقائق یا ایسی باتیں، ایسی حقیقتیں جو کہ مانی ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ تو مانی ہوئی حقیقتیں جو ہوتی ہیں انہی کی بنیاد پہ آگے تحقیق ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے۔ ان مانی ہوئی حقیقتوں پہ چل کے یا ان کو ماننے سے انسان تعصب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تب مان کے اور مانتے رہنے کے بعد وہ تعصب کا شکار ہوتا ہے جب اس کے برعکس ایک اور ٹھوس حقیقت اس کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، یعنی دلیل قائم کی ہے۔ تو اس میں ایک تو جو طریقہ ہے وہ ہے تاریخی مسلمات ہیں۔ تاریخی مسلمات یعنی قرآن نے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، ان سب کی جو تاریخ ہے ان سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی قوموں کی تاریخ کو دیکھو اور دیکھو کہ تاریخ خود ایک بہت بڑا ثبوت ہوتی ہے اور یہ مانی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ ان بستیوں میں جا کے چلو پھرو اور سیر کرو، دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی مسلمات جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا خیال ہے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تقویٰ کی کتاب ہے، لیکن جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ مان کر پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، لیکن جب ایک ایتھسٹ اس کو پڑھے گا تو وہ یہ مان کر اس کو نہیں پڑھے گا، وہ بیٹھے گا ہی اس پر صرف اور صرف تنقید کرنے کے لیے۔ تو وہ ایک سیدھی بات میں سے بھی ایک غلط بات جو ہے وہ نکال لے گا۔ تو مسلمات یا حقائق کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ مسلمات یا حقائق وہ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنا تھوڑا سا اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسلمات جس کا میں نے لکھا ہے سائنسی مسلمات ہوتے ہیں۔ جیسے سائنس میں کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے تو ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے کچھ مانے ہوئے حقائق ہوتے ہیں، کچھ ماڈلز ہوتے ہیں، کچھ تھیریز ہوتی ہیں جن کو پہلے وہ مانتا ہے، پھر وہ اس پر تحقیق شروع کرتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے نتائج اس کو پھر واپس لے کر آئے کہ نہیں اس تھیری کو جس کو اس نے مانا ہوا تھا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی یا کمی کوتاہی یا کوئی جو کچھ کمی اس میں رہ گئی تھی، تو پھر وہ اس سے دوبارہ اسے ایک تھیری جو ہے وہ بتاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یہ سائنسی مسلمات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سائنسدان آ کر پیچھے والے جو سائنسدان ہیں ان کو آتے ہی ان کی ساری تحقیق کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتا اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کی بات تو نہیں مانوں گا۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو مسلمات جس کی ہم نے زیادہ تر بات کی ہے اور قرآن نے جس کا زیادہ تر جو ہے ذکر کیا وہ ہے عقلی مسلمات، یعنی عقل جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ ایک چیز جو اس کو ہم نے خود پیدا کیا ہو یا بنایا ہو، یعنی جو مخلوق ہو وہی ہماری خالق نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن خداؤں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر تم یہی کہہ رہے ہو کہ یہی ہماری آرزوئیں پوری کریں گے، یہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے اور یہی ہماری بخشش اور یہی ہماری زندگی، موت، ہمارے اولاد اور ہمارے جو پیداوار کا جو سارا نظام ہے وہ یہی لوگ چلا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک عقلی بات نہیں ہے۔ تو اپنی جو ہے وہ عقلی مسلمات پر غور کرو